بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان زین اکبر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے واقعہ کربلا، فلسفہ انقلاب امام حسین، مقصد امام علی مقام۔ اس سے پہلے ہم ذرا حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور سیرت کے اوپر مختصر بات کریں گے کہ مولا امام حسین جو کہ نواسہ رسول ہیں، جو فرزند شیر خدا ہیں، جو بی بی فاطمہ و زہرا کے لخت جگر ہیں۔ عزیزان من، 10 محرم شب عاشور، یوم عاشورہ کے دن اسلام کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے حضرت امام علی مقام نے شہادت کا وہ عظیم مرتبہ حاصل کیا۔ عزیز دوستو، حضرت امام حسین ابن علی کوئی ایک عام شخصیت نہیں، وہ ایک غیر معمولی شخصیت ہیں جن کا مقصد کیا تھا؟ جن کا مقصد اس کتاب کی بقا، اس کتاب کی دعوت اور اس کتاب کی تلاوت تھی۔ عزیز دوستو، امام حسین وہ شخصیت تھے کہ جن کی سواری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کرتے تھے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام پشت پیغمبر کے اوپر بیٹھتے تھے تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابی بھی کہا کرتے تھے کہ وہ دیکھو کیا سوار ہے، تو کوئی صحابی کہتے تھے کہ دیکھو کہ کیا سواری ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن، جو کہ حضرت امام حسین کی طرف سے اسلام کا ایک نیا دستور لکھ دیا گیا، ایک کانسٹیٹیوشن لکھ دیا گیا کہ اس بادشاہ نے دشت کربلا پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے یزید، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا، اور یہ فلسفہ عصر عاشور سے لے کے صبح قیامت تک ہر حسینی کے لیے، ہر حسین کے ماننے کے لیے ایک انقلابی فلسفہ ہے۔ یہ ایک انقلاب برپا کر کے گئے میرے امام حسین۔ اور آج جو دور چلتا ہے، کچھ ذکر حسین کو بیچنے والے جو کہ میرے حسین کو، میرے امام کو غریب کہتے ہیں۔ امام ہرگز غریب نہ تھے، امام تو بادشاہ تھے، امام تو شہنشاہ تھے۔ میرے امام وہ تھے کہ جب امام حسن اور حسین لڑکپن پہ تھے، بچپن میں تھے، تو میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان کشتی کی کھیل کروایا کرتے تھے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین نے نبی کے گھٹنوں کے اوپر پاؤں رکھے، پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین اور اوپر آؤ، پھر پیٹ پہ پاؤں رکھے تو میرے حضور نے فرمایا ہے حسین اور اوپر چڑھ، تو میرے مولا حسین نے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک تک پاؤں لے کر آئے۔ اور حسین تو وہ تھے جو پشت پیغمبر پر سوار ہوا کرتے تھے۔ حسین تو وہ تھے جن کو نبی ماتھے سے چومنا شروع کرتے تھے تو گردن تک بوسے ہی بوسے دیا کرتے تھے۔ تو حسین تو وہ تھے جن کے لباس جنت سے آتے تھے۔ حسین تو وہ تھے جب جھولے میں تھے تو ان کا جھولا جبریل جھلایا کرتا تھا۔ آج کا وزیر اعظم جو ہے لندن کا لباس پہنتا ہے، آج کا بیوروکریٹ لندن کا لباس پہنتا ہے، کوئی ٹومی ہیل فگر پہنتا ہے، کوئی ناکی اور ایڈیڈاس پہنتا ہے۔ میرا حسین، میرے امام تو جنت سے سلائی ہوئے کپڑے پہنا کرتا تھا۔ وہ ہرگز غریب نہ تھا، وہ شہنشاہ تھا، وہ شاہ تھا، وہ شاہ است حسین دین پناہ است حسین، کہ وہ اس کی بادشاہی زمین پر بھی تھی، اس کی بادشاہی آسمان پر بھی تھی، وہ اس کی شہنشاہی اللہ کے حضور بھی تھی۔ وہ جنت کے جوانوں کا سردار، ماں اس کی جنت کے عورتوں کی سردار، باپ اس کا ابو تراب شیر خدا حیدر کرار، نانا اس کا خاتم الانبیاء، اور جو ان کا ایک والد صاحب کا مولا علی علیہ السلام کا جو ایک فرینڈ سرکل تھا، ان میں صدیق اکبر جیسے صحابی، عمر فاروق جیسے صحابی، عثمان غنی جیسے صحابی، عتبہ بن شیبہ جیسے صحابی، عمار ابن یاسر جیسے صحابی، ایسے ایسے جلیل القدر صحابی جو کہ میرے حسین کے چچا بھی لگتے، میرے حسین کے پیروکار بھی ہوتے۔ اور حسین
تو اولاد نبی میں سے ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے بغض رکھے اے اللہ تو ان سے بغض رکھ۔ یہ حسین کی شخصیت ہے۔ اور ایک جو میں نے پہلے بات کی کہ ایک دستور لکھ دیا گیا، وہ دستور یہی تھا کہ عصر عاشور سے لے کے صبح قیامت تک کوئی بھی حسینی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، کوئی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کوئی حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ بات کوئی غریب کر سکتا ہے؟ یہ بات کوئی مظلوم یا لاچار کر سکتا ہے؟ 72 جانثاروں کی قربانیوں کے بعد، اپنے سکے بیٹوں کی قربانیوں کے بعد، عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے کے بعد، جب بھی حسین کا حوصلہ پست نہیں ہوا، عصر عاشور کے وقت اپنے نانا کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اپنے باپ کی چادر کندھے پہ رکھتا ہے، تلوار ہاتھ میں اٹھا کے کہتا ہے کہ میرا ابھی بھی یہی اعلان ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو یہ میرے امام حسین کا ایک فلسفہ انقلاب تھا۔ آج ہر کوئی حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر کوئی حسین کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، مگر یہ جو حسین کی دعوت ہے اس کو سب ٹھکرائے بیٹھے ہیں، اس کو صرف گھر کی فریجوں کے اوپر اور ریکوں کے اندر رکھنے کے لیے رکھ دیا ہے، کبھی اس کو کھول کے پڑھا نہیں ہے۔ اس کی تلاوت کرتے حسین شہید ہوا، اس کی تلاوت نماز میں کرتے مولا علی شہید ہوئے، اس کی تلاوت کرتے حضرت عمر فاروق کو ضرب لگتی ہے، اس کی تلاوت کرتے ہوئے صبائی آ کر حضرت عثمان غنی کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اسی کے انقلاب کو، اس کی انقلابی کشمکش کو لے کر، یہی انقلابی کشمکش تھی جو میرے حسین کو مدینہ سے دشت کربلا لے گئی۔ یہی فکر تھی۔ کیا فکر تھی؟ یزید کوئی کافر تو نہیں تھا، یزید بھی ایک مسلمان تھا، یزید بھی قرآن پڑھتا تھا، مگر کیا تھا کہ اسلامی ریاست کا جو تختہ تھا اس کو اس نے الٹ کے رکھ دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندھوا دینے، راتیں جو ہیں ان کو اوباش طریقے سے گزارنا، شراب نوشی کرنا، یہ یزید کے مشاغل بن چکے تھے۔ تبھی تو حسین نے کہا کہ مجھ جیسا کون؟ حسین ابن علی خود کو کہہ رہے کہ مجھ جیسا جو نواسہ رسول ہے، جو فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے۔ تو پھر انہوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے سر کٹا دیا۔ تو شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا الگ انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ پھر جب دشت کربلا میں 10 محرم کے دن، عاشور کے دن عصر کا وقت ہوتا ہے، کس شان سے میرے حسین میرے امام مرتجز پر سوار ہوتے ہیں، تو شاعر لکھتا ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے کٹا ہوا ہے گرد میں اٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اسلام کا انقلاب تھا، یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر جو حسین نے کربلا کی ریت پر لکھ دیا، جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اور آج بھی سچا حسینی وہ ہے جو حسین کی تعلیمات کو بلائے نہیں بیٹھا، ان کو اپنائے بیٹھا ہے، اسلام کی جدوجہد، اسلام کی توسیع و دعوت کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے، اسی طرح شہادت کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور میرے حسین کا بھی تو یہی مقصد تھا۔ حسین تو وہ تھا کہ جس کے اوپر جب کربلا میں اتنی مصیبتیں آ گئیں، جب جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا، معصوم علی اصغر کا لاشا اٹھایا، عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، اور خیموں میں بیٹھی عورتوں کو جب دیکھتے تھے تو ان کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوتے تھے۔ وہ شیر تھیں، وہ ہماری مائیں جو تھیں جو کربلا میں تھیں، وہ شیر کی مانی تھیں، ان کے اندر شیر کے جگر تھے، اور ان کی تربیت جو حضرت محمد مصطفیٰ کی نے کی تھی، تو کبھی بھی اس یزید کے آگے انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ پھر بی بی زینب کی جو خطبے ہیں ان سے تو آپ بہتر طریقے سے واقف ہیں کہ کس طرح دربار یزید میں یزید کو للکارتی ہیں، اپنے بھائی کے الفاظ بولتی ہیں۔ تو حسین کا یہ
قانون جو ہے، حسین کا یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، حسین نے جو انقلاب پیش کر دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا بھی جو بنیادی عنصر ہے وہ بھی یہی جملے ہیں کہ حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ آج اگر ہم اپنے اوپر مسلط حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، ہم پارلیمنٹ میں نظر مارتے ہیں، آپ ہی وہ ہیں جو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں وہ ہوں جو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، مگر یزید قسم کے لوگوں کو ہم ووٹ دے کر ایوان تک پہنچا دیتے ہیں، ان کو حکمران بنا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تو پھر حسین کی تعلیمات کے مکمل خلاف جاتی ہے بات۔ میرا مقصد یہاں پر سیاست بیان کرنا نہیں۔ ہم 10 دن آتے ہیں، 10 دن کے اس چیپٹر کے اندر امام حسین کو کلوز کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حسین ان 10 دن کے چیپٹر کا نام نہیں، حسین تو اپنے نانا کی طرح ایک مکمل زندگی گزارنے کا فلسفہ حیات ہے، ایک فلسفہ انقلاب ہے، ایک ریولوشن ہے میرا حسین۔ اور حسین غریب نہیں ہے، پہلے بھی بتایا ہے، حسین غریب نہیں ہے۔ جس کا لباس جنت سے آتا ہو اور جبریل لے کے آتا ہو، وہ خوا کدھر غریب ہے۔ آج تمہارا وزیر اعظم پینٹ کوٹ لندن سے منگوا کر پہنے، اس کو تو غریب نہیں کہتے ہو، اور میرا حسین جو جنت سے لباس منگوا کر پہنے، جس کے بچپن سے لباس جنت سے آتے ہوں، تیرا وزیر اعظم تو آج امیر ہو رہا ہے، وہ آج دولت دیکھ رہا ہے۔ میرا حسین تو آج سے 1400 سال پہلے جنت کے لباس پہنتا تھا۔ میرا حسین تو 1400 سال پہلے جو ہے نبی کی پشت پہ بیٹھ کے سفر کرتا تھا۔ میرا حسین تو وہ تھا جس کے لاڈ نخرے صدیق اکبر اٹھایا کرتا تھا۔ میرا حسین تو وہ تھا جس کے نخرے عمر فاروق برداشت کرتا تھا۔ میرا حسین تو وہ تھا جس پہ قربان عثمان جاتا تھا۔ میرا حسین تو وہ تھا جو بھائی حسن کا پیارا تھا۔ تو شاعر نے یہاں پر حسین کی نظموں کو یوں بند کرتے ہوئے، حسین کی شان کو بلند کرتے ہوئے، ہر کسی نے اپنے اپنے مکتب فکر کے تحت حسین ابن علی کی شان کو بیان کیا ہے۔ اور پھر ایک بار وہ شعر پڑھوں گا کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے، اس کا الگ انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔